لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، جس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے محبت اور بندگی کے عنوان سے۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ کی پیروی کرو۔ کہ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیں مومنین سے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ کی اتباع کرنا لازم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تمہیں چاہے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غفور الرحیم، کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ محبت پہ جو ہماری گفتگو ہوئی کہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ اگرچہ موضوع محبت اور بندگی ہے، لیکن زیادہ گفتگو یہاں پر محبت کے موضوع پر ہوگی، کیونکہ محبت اگر صحیح سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو بندگی تک انسان خود بخود پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی محبت تک پہنچے اور بندگی تک نہ پہنچے۔ محبت کا لازمہ بندگی ہے، اور جس قدر محبت بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر بندگی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ جس قدر عشق بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر عبودیت
بڑھتی چلی جائے گی، اور اسی عشق کی بنیاد پر ممکن ہے کہ انسان عبودیت کی ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اور کسی بھی عمل کو قابل فخر نہ سمجھتا ہو، فقط اپنی بندگی کو قابل فخر سمجھتا ہو، کسی بھی چیز کو۔ ہم جیسے لوگ نہیں، ہم جیسے لوگوں کے پاس چونکہ کچھ نہیں ہوتا، لہذا ہر چیز کو قابل فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز اپنے عمل پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے روزوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عزاداری پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اور دوسرے اعمال پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین کی ذات، جس نے زندگی میں اتنا کچھ کیا لیکن فخر کسی پر نہیں کیا، امیر المومنین کی زندگی کا ہر لمحہ فخر کے لائق ہے، یعنی ساری دنیا مل کر فخر کرے۔ رسول اللہ کی زندگی کے ہر لمحے پر اللہم صلی علی محمد، انسانیت فخر کرے رسول اللہ کے لمحے لمحے پر، لیکن رسول اللہ کسی بات پر فخر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب ان کی بیوی پوچھتی کہ آپ اس قدر کیا عبادت کرتے ہیں، آپ اس قدر کیوں بندگی کرتے ہیں، آپ کو کیا مشکل ہے، تعجب ہوتا تھا، یعنی بیوی کو رسول اللہ کے تعجب ہوتا، یہ کیا رات بھر رات کی اتنا زیادہ بندگی، اتنا زیادہ عبادت، اتنا زیادہ دعائیں، اتنا زیادہ گریہ کر رہے ہیں۔ اتنا تعجب ہوتا تھا کہ بیوی کو پوچھنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ جواب میں کہتے تھے، کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شاکر بندہ رہوں؟ بندہ بننا ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہم ثواب کے لیے نہیں کر رہے، بندگی یعنی بندے رہیں، بندگی باقی رہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام بھی اس بات پہ، جس چیز کو اپنی ساری عزت کا معیار قرار دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ دیکھیں یہ جملے بہت ہی زیادہ قیمتی جملے ہیں۔ یہ جملے اس اعتبار سے قیمتی ہوتے ہیں کہ ہم جب فخر کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب عزت اپنی شمار کر رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم کتنی چیزوں کو عزت شمار کرتے ہیں۔ آج یہ کام کیا، یہ بھی عزت ہے، یہ کام کیا، یہ بھی عزت ہے، یہ کام کیا، یہ بھی عزت ہے۔ کن کن چیزوں پر ہم اپنی عزت کا احساس کر رہے ہوتے ہیں؟ احساس عزت کہاں ہمیں پیدا ہوتا ہے؟ کہاں پر کھڑے ہو کے ہم سمجھتے ہیں ہم صاحب عزت ہیں؟ یہ اہم ہے، بہت اہم ہے۔ کون سی چیز ہماری زندگی میں ایسی ہے کہ جس کی طرف دیکھ کر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہم بہت عزت والے ہیں؟ جب یہ انسان خود طے کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان علم پر عزت کرے، ہاں علم ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان عزت کا احساس کرے۔ فضیلتیں ایسی چیز ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان عزت کا احساس کر سکتا ہے۔ ویلوز ایسی چیز ہیں جس پر انسان عزت کا احساس کرتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ انسان اس سے بہت معمولی چیزوں پر احساس عزت کرے۔ یہ جو احساس عزت ہوتا ہے بہت ہی معمولی چیزوں پر، مثلا بہت اچھا گھر بنوایا اور اس کے پاس اب کھڑا ہو کر احساس عزت کر رہا ہے کہ اب میں نے کتنے عزت کا کام کیا۔ ٹھیک ہے، گھر بنانا اچھی چیز ہے، اچھا گھر بنانا اچھی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن احساس عزت انسان کہاں پہ جا کے کرے؟ یہ اہم نقطہ ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ کس مسئلے پر انسان اپنی زندگی میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے کن کن چیزوں پر ابھی تک احساس عزت کیا ہے۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم عزت والے ہو تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم عزت والے۔ پوچھے کیوں عزت والے ہو تو جواب ہمارا کیا ہوگا؟ کن چیزوں کی بنیاد پر ہمارے دل میں احساس عزت ہو رہا ہے اور کن چیزوں کی بنیاد پر ہم دوسروں کے اوپر اپنی عزت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم عزت والے لوگ ہیں؟ یہ اگر امیر المومنین سے پوچھیں، امیر المومنین نے صرف ایک چیز پر عزت کا احساس کیا، بہت زیادہ عزت کا احساس کیا۔ فرمایا کفا بعزا ان اکون لک عبدا، اے میرے اللہ، میری عزت کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں بندگی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عاشق اتنے زیادہ ہیں، عشق اتنا زیادہ ہے۔ کتنا عشق ہے، عشق کتنا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔
امیر المومنین کے دل میں اللہ کا جو عشق ہے وہ ہم جیسے لوگ ان کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو فقط کچھ اعمال کے ذریعے سے اتنا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اتنا عشق ہے کہ جب تیر نکالا جا رہا ہے تو تڑپ جا رہا ہے امیر المومنین۔ ہڈیوں میں چبھا ہوا تیر جب اسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو امیر المومنین تڑپ جا رہے ہیں۔ بہت صابر امام، بہت تحمل کرنے والے امام، بہت زیادہ قوت برداشت رکھنے والے امام، لیکن تیر اس طریقے سے جا کر پیوست ہو گیا ہے کہ نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن وہی تیر جب حالت نماز میں نکالا جا رہا ہے تو امام کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے کہ امیر المومنین کے دل میں کتنا عشق ہے اللہ کا۔ یہ تیر نکلنے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا عشق ہے اللہ، کتنے عاشق، کتنے عاشق۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ جنگ، یہ لیلۃ الحریر، یہ صفین کی جنگ، یہ چلتی ہوئی تلواریں، یہ چلتے ہوئے نیزے، یہ نیزے پہ تلواروں پہ تلواریں ٹکرا رہی ہیں، اس حالت میں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، ابھی بہت زیادہ وقت ہے۔ وہاں امیر المومنین کا عشق سمجھ میں آتا ہے، کتنے عاشق ہیں امیر المومنین۔ یہ سب صرف ہمیں تھوڑا سا اندازہ دلا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی عمل نہ ہوتا تو اتنا بھی ہم نہ سمجھتے، لیکن حقیقت میں امیر المومنین کے دل میں پروردگار کا کتنا عشق ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں، واقعاً اندازہ نہیں۔ یہ امیر المومنین کی 63 سالہ زندگی کو جا کر تھوڑا انسان دیکھنا شروع کرے تو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ کتنا عاشق ہے یہ اللہ کا بندہ اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جا کر انسان دیکھنا شروع کرے کتنے زخم کھا رہے ہیں، کتنے پتھر کھا رہے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھے دی گئی، لیکن کہیں ٹھہرے، کہیں پر رکے، کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں رسول اللہ؟ سوال، یا رسول اللہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بہت ساری وجہ ہیں، ہاں بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، لیکن اصلی ماجرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے لیے کیا ہے، عشق پروردگار میں کیا جا رہا ہے۔ یہ عشق، یہ امیر المومنین کا عشق ہے، یہ رسول اللہ کا یہ عشق ہے۔ اس عشق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں پھر اب اس عشق کے نتیجے میں بندگی ہوگی۔ بندگی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، یہ روزے رکھ لینا، یہ بندگی کی ایک نشانی ہے۔ ہر نماز بھی بندگی کی نشانی نہیں ہے، توجہ رہے۔ ہر نماز کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آج جو ہم نے نماز پڑھی یہ میری بندگی کی نشانی تھی۔ نہ، بندگی کی نشانی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نماز عشق میں پڑھی جا رہی ہو، اللہ کے عشق میں پڑھی جا رہی ہو۔ کسی اور تقاضے کے تحت نماز پڑھی جا رہی تو نماز ہے، ٹھیک ہے، قبول بھی ہے یہ نماز، اللہ کے یہاں بھی کسی حد تک شاید قبول ہو جائے، لیکن کیا واقعاً بندگی والی نماز تھی؟ نہیں، بندگی کی نماز وہی ہے جس کے پیچھے عشق چھپا ہوا ہو، عشق ڈھکیل کر لایا ہو مسجد کی طرف، عشق لایا ہو مصلی کی طرف۔ لہذا بندگی کا یہ لازمہ ہے کہ انسان عاشق ہوتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان بندگی کرنا شروع کرتا ہے۔ کہیں بھی یہ عشق ہو، کسی بھی چیز سے انسان کو عشق ہو، انسان کو انسان سے اگر محبت ہو جاتی ہے تو چاہتا ہے کہ کیا کچھ ایسا کر دیں کہ ہم راضی کر لیں، ہم خوش کر لیں، اپنے معشوق کو خوش کر لیں، جس سے ہمیں عشق ہے اس کو خوش کر لیں۔ پھر ساری کوششیں کرتا ہے۔ اگر انسان کوشش نہیں کر رہا تو یہ سمجھے کہ عشق نہیں ہے، جھوٹی بات ہے۔ کوشش کچھ کرے انسان۔ مثلا اگر کسی کو بھائی سے محبت ہے تو بھائی سے محبت کا اس سامنے آیا کہ ہاں یہ عشق ہے۔ باپ سے محبت ہے تو پتہ چلے کہ باپ سے محبت ہے۔ ماں سے اگر کسی انسان کو محبت ہے تو انسان کی زندگی میں پتہ چل رہا ہو کہ یہ انسان ماں کا عاشق ہے، ماں سے محبت کرتا ہے۔ ماں محبت کرنے کے لائق ہے، وہ اس کی زندگی سے کچھ پتہ چلے نا۔ یہ نہیں کہ ہر بات پر ماں کو بھی ڈانٹ رہا ہو، ماں کو بھی، قرآن کہتا ہے کہ لا تقل لہما اف، اف نہیں کہو۔
یہ ساری محبت کا اظہار یہ کرتا ہے کہ ماں کو ڈانٹتا پھر رہا ہوتا ہے، ماں سے مناسب لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ دین نے اتنی نازک نازک چیزوں کو بیان کیا ہے کہ دیکھو جب اصل تاکید بھی، جب بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائیں تو تم یہ نہیں کرو کہ اب بوڑھے ہونے کے بعد حتماً نتیجہ کیا ہوتا ہے، بوڑھا انسان تھوڑا چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، تھوڑا نہ آئے تو بہتر ہے، لیکن آ جاتی ہے کبھی کبھی، صبر کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے، ادھر طاقت کم ہونا شروع ہوتی تو صبر بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جلدی۔ ادھر کہا گیا کہ ہاں ایسی حالت میں ممکن ہے کہ وہ کبھی ناراض ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جائیں، چونکہ جب انسان جتنا زیادہ بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے اتنی بچپن کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جتنا عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی اس کے سارے حالات بچپن کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو بالکل بچوں جیسی حال ہو جاتی ہے، پھر بالکل حتی جسمانی اعتبار سے بچوں جیسے اٹھانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے، لے جانا، جیسے بچوں کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے ویسے بوڑھے انسان بھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی انسان بوڑھا ہو جائے گا تو ممکن ہے چڑچڑاہٹ ہو جائے، ممکن ہے وہ تند بولے، ممکن ہے سخت بولے، لیکن وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ایک جوان بیٹا ہے، ایک جوان بیٹی کیا کہے؟ بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ یہ نہیں کہہ سکتا، اف نہیں کہہ سکتا انسان، اف بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ کہنا تو دور کی بات۔ بس کیا یعنی محبت ہے؟ محبت ہے تو محبت کیسے ظاہر ہو؟ محبت اس کے ذریعے سے نہیں ظاہر ہو، محبت ظاہر ہو، وہ عشق ظاہر ہو، لگے کہ ہاں محبت کر رہا، یعنی وہ رحمت کے ذریعے سے، وہ کرم کے ذریعے سے، وہ خدمت میں بار بار حاضر ہونے کے ذریعے سے، وہ ان کے بچکانے تقاضوں کو پورا کرنے کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہ بوڑھے ہو کے کیا ہو گیا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد بچہ ہوگا یہ انسان، قرآن کہتا ہے کہ بچہ ہو جائے، جتنا زیادہ عمر بڑھتی چلی جائے گی اتنی زیادہ بچپن کی طرف یہ پلٹتا چلا جائے گا۔ جب بچپن کی طرف پلٹے گا تو تقاضے بھی ممکن ہے بچوں جیسے ہونے شروع ہو جائیں، تو بچوں جیسا جب بوڑھا انسان تقاضا کر، لوگ یہ نا کہ کیا ہو گیا، عمر زیادہ ہو گئی ہے، نہیں کہیں ہاں یہ بڑھاپے کا تقاضا ہے، لہذا اس کو پورا کریں، اس کو اچھے طریقے سے، البتہ جائز تقاضے۔ کبھی بھی دین نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ناجائز تقاضے پورے کیے جائیں، یہ اظہار محبت ہے۔ گھر والوں سے محبت ہے اس کا انسان اظہار کرے، فیملی سے محبت ہے اس کا انسان اظہار کرے۔ ابھی روایت پڑھ رہے تھے، شاید کل یا پرسوں ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے، شاید میں نے پیش بھی کیا 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ المومن یاکل بشہوت اہلہ، یہ محبت ہے، یعنی مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اہل و عیال سے وہ محبت کرے۔ وہ محبت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ کہ مومن کیا کرتا ہے؟ المومن یاکل بشہوت اہلہ، مومن اگر کھانا بھی کھاتا ہے، گھر میں کھانے کا تقاضا کرتا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق کھانے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے کیا پسند کرتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ پیسہ ہم کما کے لاتے ہیں تو میرے مطابق کھانا پکنا چاہیے، نہیں ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس، والمنافق یاکل اہلہ بشہوتہ، اور منافق وہ انسان ہے کہ جس کے اہل و عیال اس کی خواہش کے مطابق کھائیں، حتیٰ کھانے میں بھی اگر دین بتا رہا ہے کہ کیسے پتہ چلے مومن کون ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ نہیں کہ ڈانٹ دے ڈپٹ دے کہ نہیں میرے مطابق چلنا چاہیے، میں گھر کو چلا رہا ہوں، میں پیسہ کما کے لا رہا ہوں۔ نا، پیسہ تمہیں کما کے لانا ہے تو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں زیادہ قوت دی ہے، اللہ نے تمہیں زیادہ طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں زیادہ انرجی دی ہے، اللہ نے تمہارے جسم کو دوسرے انداز سے بنایا ہے، مختلف طرح سے بنایا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں کرنا ہی کرنا ہی ہے۔ لیکن اب یہ سب کچھ کر کے آئے تو کیا کریں؟ اب میں کما کے لائے تو میرے مطابق کھانا پکے گا، میں جو چاہوں وہ ہوگا۔ نہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ چونکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خانوادے سے محبت کرتا ہو، اور اگر محبت کرتا ہے تو محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وہی کھائے جو اس کے گھر والے چاہ رہے ہوں، نہ یہ کہ وہ کھلائے جو خود چاہ رہا ہو۔ دیکھیں کتنا حسین ہے یہ۔ بعض لوگ انسان سمجھتے ہیں کہ اپنی پسند کے کھانے میں زیادہ لذت ہے، چونکہ یہی کر رہے ہیں ہم لوگ اس لیے ہمیں اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ کر کے دیکھیں کہ دوسرے کی پسند کا کھائیں تو اس میں کہیں اور زیادہ لذت محسوس ہو رہی ہو۔
زبان کو لذت شاید محسوس نہ ہو، لیکن روح کو زیادہ لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان یہاں روح کو زیادہ لذت محسوس ہو رہی ہے۔ زبان والی لذت ٹیمپریری، میں نے پہلے دن کہا تھا نا، ٹیمپریری لذت، یہ 10 منٹ تک انسان نے کھانا کیا، 10 منٹ بعد ختم ہو گئی لذت۔ لیکن اگر اپنے خانوادے کے، اہل کے، فیملی کے مطابق انسان نے کھانا کھایا تو ایک کھانے سے دوسرے کھانے تک اسے یہ لذت محسوس۔ آج میں نے اپنی پسند دوسروں پر نہیں تھوپی ہے، بلکہ دوسروں کی پسند کا احترام کیا ہے ہم نے۔ تو یہ محبت کا لازمہ ہے۔ فیملی سے محبت یہ نہیں کہ ڈانٹتا رہے، پھرتا رہے، گفتگو کرے۔ تو اب یہ ایک الگ بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی توفیق ہو اگر، کہ فیملی لائف، اسلام کی نگاہ میں فیملی لائف کیا ہے۔ 1-2 دن کا موضوع بھی نہیں ہے، بڑا بھی موضوع ہے، خوبصورت بھی موضوع ہے، ضروری بھی ہے، اتفاق سے بہت زیادہ ضروری ہے، خاص کر ہمارے ملکوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ اور یہ عرض کیا جا چکا پہلے کہ بنیادی ترین نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں محبت ہے تو احترام لازم ہے۔ احترام نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو کہے کہ نہیں، ابھی ہم حق ادا نہیں کر رہے، یعنی گفتگو کر رہا ہو تو محترمانہ انداز سے گفتگو کر رہا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم گھر میں فیملی میں سب سے بڑے ہیں تو بڑے کو یہ ہے کہ جس کی چاہے توہین کر دے، جس کی چاہے تحقیر کر دے، جس کو چاہے ڈانٹ دے۔ عام طور سے یہ ڈکٹیٹرشپ والے قانون میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا جو کچھ کرے وہ سب صحیح ہے، ڈانٹے وہ بھی صحیح ہے، تحقیر کرے وہ صحیح ہے۔ اور کبھی کبھی اتنا زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اسی کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، واقعاً صحیح ہے۔ جن کو ڈانٹا جائے وہ بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں، جن کی تحقیر کی جائے وہ بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل اپنے آپ کو ذلیل ان کو کیا جاتا تھا، وہ ذلت کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔ وہ انبیاء کی اولاد تھی لیکن ذلت کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔ ڈکٹیٹرشپ کے نظام میں جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، وہ تحقیر برداشت کرنا، ذلت برداشت کرنا، اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، کیوں اتنا تھوپا جاتا ہے ان کے اوپر۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا نہیں، اسلام میں اتنا زیادہ عزت کا خیال رکھنا ہے، اتنا زیادہ احترام کا خیال رکھنا ہے کہ انسان کو حق نہیں ہے کہ آواز بلند کرے، انسان کو حق نہیں ہے کہ تند لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں بات کرے۔ سخت لہجے میں بات کرنے کی ضرورت ایک جگہ پڑتی ہے جہاں انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، وہاں مسئلہ الگ ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان حرام خدا کو پامال کرنے جا رہا ہو وہاں سختی کی اجازت دی گئی ہے، ایک حد تک، وہ بھی ایک حد تک۔ لیکن نارمل زندگی میں ایک محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان احترام سے بات کر رہا ہو، محترمانہ انداز سے گفتگو کر رہا ہو، انداز گفتگو اس کا محترمانہ، اور یہ کر کے دیکھے تو اس کی زندگی، اس کے گھر کا پورا نقشہ چند دنوں میں بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی صرف ایک کام کرے کیا کہ ہم جس سے بھی گفتگو کریں، اپنے چھوٹے سے بچے سے بھی گفتگو کریں گے تو احترام کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہاں پہ سب تم کیوں کہہ رہے ہوتے، اپنے بڑوں کو بھی تم کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے وضاحت کی کہ یہاں بمبئی میں تم کہنا ہی بہت احترام ہے۔ اب یہ تقریر ابھی لکھنؤ میں بھی چل رہی ہے، لکھنؤ والے سن رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، لائیو چل رہی ہے وہاں پر، کہ بمبئی میں تم کہنا یہی بہت احترام کی بات ہے۔ لیکن لکھنؤ میں اپنے چھوٹے بچے کو بھی تم نہیں کہتے، تو چھوڑیں، تو کہنا تو چھوڑے ہیں، تم نہیں کہتے، جو کہ تم کہنا اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ادب کے خلاف ہے۔ بچے کو کہتے ہیں آپ، بیٹا آپ کیا چاہتے ہیں، بیٹا آپ اسکول کیوں نہیں گئے، بیٹا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھی چیز ہے، جہاں اچھی چیزیں ملے وہ لے لینا چاہیے انسان کو۔ ہم اسی کے ساتھ اب یہاں کہتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو دکھاوا ہو گیا، نہیں، کیوں ایسا کلچر بنا دیا آپ لوگوں نے بمبئی میں کہ تم کہنا یا تو کہنا، جتنا تو کہیں گے اتنی زیادہ محبت کا اظہار ہوگا، تو کہنے میں محبت ہے۔ ایک جگہ پہ گئے وہاں گالیاں دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں محبت کرتا ہے ہم سے انسان۔ ایسے بھی جگہیں ہیں کہ جتنی گالی دے کر بات کرو اتنی زیادہ محبت ہے، یعنی بے تکلفی نہیں ہے، محبت ہے، نہیں، یہ نہیں، غلط کلچر ہے، یہ اچھا کلچر نہیں ہے۔ اچھا کلچر اسلام کا کلچر۔ اسلام کا کلچر کیا ہے کہ اتنا زیادہ احترام ہو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ
میں اس سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جب تک زندہ ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی نظر آئے گا تو میں خود اس کو سلام کروں گا۔ وہ جو تو کر رہا ہے وہ سلام کہاں کرے گا سلام؟ یہ اسلامی کلچر ہے۔ اسلامی کلچر میں ایک بچے کا بھی اتنا احترام ہے کہ رسول اللہ اشرف المخلوقات کا کہ میں یہ سیرت، یہ سنت کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اسے چھوڑ کے جاؤں گا کہ کوئی بھی بچہ مجھے نہیں سلام کر پائے گا، میں اسے سلام کروں گا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جب بنیاد احترام پہ رکھی گئی ہو، فیملی کی بنیاد احترام پر ہو، معاشرے کی بنیاد احترام پر ہو، تو زبانیں بھی انسان کی مختلف ہو جایا کرتی ہیں، بات کرنے کا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ سب محبت کی نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی محبت کی نشانی، جو ہم سب سے بڑی محبت کی بات کر رہے ہیں، بڑی محبت ہوگی تو بڑی نشانی بھی ہوگی۔ سب سے بڑی محبت اس کائنات میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی وہ بندگی ہے۔ بندگی ہے کیا؟ کہ بندگی صرف نماز پڑھ لینا بندگی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا بندگی نہیں ہے۔ بندگی یعنی تسلیم ہونا، یعنی سبمیشن۔ اور بھی کوئی لفظ ہے آپ کے پاس اس کے لیے؟ اچھا، ہاں، سرنڈر نہیں، سرنڈر میں سبمیشن زیادہ اچھا ہے۔ ایک بہترین کلمہ وہی ہے قرآن کا کلمہ، تسلیم، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار کے سامنے ہم تسلیم ہیں۔ وہ انسان تسلیم نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تسلیم ہونے آ گیا، لیکن چھوٹی سی مصیبت آئی، بجائے تسلیم ہونے کے شکایت کرنا۔ یہ بندہ نہیں تھا، یہ تاجر تھا لیکن بندہ نہیں تھا۔ یہ تاجر تھا لیکن عاشق نہیں تھا اللہ کا۔ عاشق تو اپنے معشوق کی شکایت نہیں کرتا، معشوق جتنا پریشان کرتا ہے عاشق اتنی خوش ہوتا ہے، یعنی مجھے چاہتا ہے۔ لیلا کے گھر پہ شربت بٹ رہا تھا، شاید شربت بٹ رہا تھا، لیلا نے سب کو شربت دیا، جب مجنوں کا پیالہ ہے اس کو توڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو کیسا مجنوں ہے کہ تیرا پیالہ لیلا نے توڑ دیا؟ کہا سب کا پیالہ کیوں نہیں توڑا، میرا ہی کیوں توڑا؟ لیلا مجنوں کی داستان یہاں اردو زبان میں کچھ پتہ نہیں کہاں سمجھی جاتی ہے۔ یہ لیلا مجنوں کوئی واقعی قصہ نہیں ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ اس کہانی کو اس لیے بنایا گیا کہ اس کے ذریعے سے بہت ہی بلند عشق کے مطالب، الہی عرفانی مطالب اس کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں۔ ہم اس کو لیلا مجنوں کی جب بات کرتے ہیں تو مادی عشق میں آ جاتے ہیں، چونکہ ہم اسی عشق کو جانتے ہیں، اسی عشق سے آشنا ہے، اور کوئی عشق ہم اس سے آشنا نہیں ہے، تو بڑے عشق کو بھی لے آ کے کیا کرتے ہیں، ادھر ڈال دیتے ہیں۔ سب آگے مجنوں سے کہہ رہا کیا دیکھے تو اتنی باتیں کرتا ہے، لیلا کی اتنی عشق کی باتیں کرتا ہے۔ لیلا نے سب کو تو شربت دے دیا، اور تجھے شربت تو دینا دور کی بات، تیرا پیالہ بھی توڑ دیا۔ اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، کچھ گڑبڑ ہے، کیوں توڑا میرا پیالہ؟ لیکن مجنوں واقعاً جو ہے عشق کرتا تھا نا، تو اس نے اس کو پازیٹیو دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ہاں میرا پیالہ توڑنا چاہیے تھا، یہ تم کیوں دیکھ رہے ہو کہ میرا پیالہ توڑا؟ یہ دیکھو کہ کیوں دوسروں کا پیالہ نہیں توڑا، سب کا پیالہ نہیں توڑا، فقط میرا پیالہ توڑا، یعنی مجھ سے کوئی خاص رابطہ ہے، کوئی خاص بات ہے، شکایت نہیں۔ اگر اللہ پیالے توڑ دے ہمارے تو ہم عاشق نہیں ہیں اگر شکایت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کبھی پیالے توڑتا ہے کہ دیکھیں میرا کتنا عاشق ہے، ضرورت ہے توڑنے کی، کچھ ٹوٹے، کچھ جائے، کچھ نقصان ہو۔ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ۔ کتنے امتحان لیں گے؟ کہا جانوں کے ذریعے سے امتحان لیں گے، پھلوں کے ذریعے سے امتحان لیں گے، خوف لائیں گے، یہ لائیں گے، جان لیں گے، سب امتحان لیں گے۔ یہ پیالے سب توڑ رہا ہے اللہ، ایک پیالہ توڑ رہا ہے، دوسرا پیالہ توڑ۔ دیکھیں کون کس پیالے پر آ کر شکایت کرتا ہے؟ وہ جو عاشق ہے وہ میدان کربلا میں بھی شکایت نہیں کرتا، کیونکہ عاشق ہے۔ اور جو عشق کی بنیاد پہ نہیں ہے وہ پہلی پیالہ ٹوٹتا ہے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بندگی اگر ہوتی ہے تو شکایت نہیں ہوتی۔
بندگی یعنی تسلیم ہو گیا انسان. تسلیم یعنی کیا؟ تسلیم فقط نعمتوں کے سامنے تسلیم نہیں، تسلیم یعنی ہر جگہ تسلیم. میدان کربلا میں یہ کلمہ حسین ابن علی نے وہاں ادا کیا جہاں سب سے زیادہ سخت منزل آئی تھی امام پر. ایک مرتبہ نہیں ادا کیا، کئی بار ادا کیا ہے. کبھی کہا اللہم راضیا برضاک و تسلیما لامرک. یہ دونوں کلمہ بہت ہی عظیم ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کی جائے. اللہم راضیا برضاک، اے میرے اللہ یہ حسین راضی ہے. مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، حسین کی رضا اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. حسین کا راضی ہونا بڑھتا چلا جا رہا ہے، حسین کا تسلیم ہونا بڑھتا چلا. جناب ابراہیم اتنی عمر میں پہنچنے کے بعد 120 سال کے آس پاس ہو چکے، نبوت، امامت، خلت، خلیل ہونا، رسالت، یہ سب کچھ مل گیا ہے، لیکن ابھی بھی دعا کر رہے ہیں پروردگار وجعلنا مسلمین لک، اے میرے اللہ مجھے تسلیم. مسلمان کے معنی ہی کیا ہے؟ تسلیم. اے میرے اللہ مجھے اور میرے اس بیٹے کو اپنی بارگاہ میں ہمیشہ تسلیم رکھنا. سب ساری منزل سے گزر چکے ہیں، سارے امتحانات سے. یہ دعا حضرت ابراہیم اس وقت کر رہے ہیں کہ جب کعبہ بنا رہے تھے. کعبہ کب بنا رہے تھے؟ کعبہ اس وقت بنا رہے جب جناب اسماعیل جوان ہو چکے تھے. یعنی جناب اسماعیل کے ذبح کا ماجرا بھی گزر چکا ہے. چونکہ ذبح کی بات کب ہوئی تھی؟ جب کعبہ پر مکے میں کچھ تھا ہی نہیں. کعبہ کب بنا؟ جب مکے میں کچھ ہو گیا، زمزم ہو گیا، بعد میں کعبہ بنایا. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس کے بعد ابراہیم کی ایک دعا کیا تھی؟ ایک دعا یہ تھی کہ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں تسلیم. دوسری جگہ قرآن میں آئی ابراہیم اسلم کا اسلمت لرب العالمین. ابراہیم تسلیم ہو جاؤ کا اللہ میں تیری بارگاہ میں تسلیم. اس کو کہتے ہیں بندگی. یہ بندگی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بندگی عشق کے بغیر نہیں پیدا. کبھی بھی تاجرانہ عبادت میں بندگی نہیں پیدا ہو سکتی. یاد رکھیں عزیزو، وہ عبادت جو تجارت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ کچھ دے جلدی فوراً لیں، اور وہ بھی تجارت بہت معمولی والی تجارت. ایک تجارت کو قرآن نے بھی کہا ہے تجارت ہے. ایک تجارت کہا کہ تم کرو ان اللہ یشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن کی کم سے کم جو تجارت ہونی، اگر تجارت کرنا بھی چاہتا ہے تو کم سے کم تجارت یہ کہ جنت کے بدلے میں تجارت کیا. تو کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا ہو. یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ نچلے درجے کے مومن کے لیے ہے، یہ ہر مومن کے لیے نہیں ہے. بلند درجے کے مومن کے لیے کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. کیا لیتے ہیں بدلے میں؟ کیا لیتے ہیں؟ جنت نہیں مانگتے کہ جنت دے اللہ مجھے، میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے جنت دینا. جواب میں کیا لیتے ہیں؟ مرضات اللہ. اس آیت کا عظیم ترین مصداق امیر المومنین کی ذات ہے. اللہم صلی اللہ یہ حسین ابن علی کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں الہی رضن برضاک؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کو اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور چاہیے ہی نہیں. کیا چاہیے؟ پھر کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہاں ان کے لیے جنت بھی ہے لیکن ورضوان من اللہ اکبر. ٹھیک ہے جنت بھی دے دیں گے لیکن ورضوان من اللہ اکبر. جو بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا راضی کرنا، راضی ہونا. رضوان یعنی وہی مقام رضا. ورضوان من اللہ. تعجب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اگر جب باتیں کرتے ہیں تجارت والی باتیں کرتے ہیں تو کیا یہ آیتیں وہ نہیں دیکھتے؟ یہ قرآن کی یہ آیتیں نگاہ نہیں پڑتی اس پر کہ قرآن کے ورضوان من اللہ اکبر. کیا حسین ابن علی کی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ سمجھ میں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے جنتیں بھی ہیں، اجر بھی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں بڑی ہیں اور وہ بڑی چیزیں بندگی تک انسان کو لے جاتی ہیں. یہ بندگی وہ محبت کے نتیجے میں آ رہی ہوتی ہے. پھر یہ سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ سوال کیا تھا. ہر ایک بہت سارے سوال کرتے ہیں، بہت سارے نہیں کرتے، لیکن ان کے دل میں ہوتا ہے کیوں مزہ نہیں آتا.
کیوں لذت نہیں محسوس ہوتی؟ نماز پڑھنے تو آ جاتے ہیں لیکن لذت نہیں محسوس ہوتی، وہ مزہ نہیں آتا، ہم کو بھی مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کی بنیاد پر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ جب محبت کی بنیاد پر عبادت، محبت کہاں سے پیدا ہو، یہ ماجرا بیان کیا جائے گا۔ پہلے دیکھیں کہ محبت کہاں سے پیدا ہوگی۔ دیکھیں کہ اس پوری کائنات میں کمالات کہاں ہیں، اور جہاں جہاں کمالات ہیں وہ کمالات کس کی طرف سے ہیں؟ کیونکہ انسان فقط کمالات سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ سارے کمالات پروردگار کی طرف سے ہیں، تو عشق کی ساری دھڑکنیں دل کی جو پروردگار کے لیے ہونا شروع ہو جائیں، پھر محبت میں لذت بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان۔ تو یہ رابطہ جو میں نے شروع میں کیا کہ یہ رابطہ یہاں تک آپ کو خود پہنچنا ہے، میں روزانہ نہیں پہنچا پاؤں گا آپ کو نا، ضرورت ہے جب ہم جتنی بھی محبت کی باتیں کریں اس محبت کو بندگی تک آپ پہنچائیں۔ اگر بندگی تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو بات مکمل نہیں ہو پا رہی ہے۔ بندگی تک محبت لے کے جاتی ہے۔ محبت کی چند قسمیں ہیں، شاید آج سب وہ بیان نہ کر پائیں، ایک آدھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ جو بالذات محبت ہوتی ہے، یہ ٹرم اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بالذات، یہ ٹرم پہلے ہم استعمال کرنے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ محبت بالذات، محبت بالعرض اس کو کہتے ہیں۔ محبت بالذات یعنی کیا؟ یعنی کسی کی ذات سے محبت ہے، خود اس سے اس کے لیے محبت ہے۔ توجہ کریں اس پر، شاید یہی ایک قسم بیان کر پائیں، نہیں معلوم دوسری قسم تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ محبت کی جو اقسام بیان کی گئی، ہم نے نہیں، علماء نے یہ بیان کی، بزرگوں نے ہمارے بیان کیا۔ محبت بالذات، محبت بالعرض۔ محبت بالذات کیا ہے؟ محبت بالذات کیا؟ کسی سے اسی کی وجہ سے محبت کرنا۔ محبت بالعرض کیا ہے؟ محبت بالعرض یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا لیکن اس کی وجہ سے نہیں کرنا، کسی کی وجہ سے اس سے محبت کرنا۔ ڈائریکٹ اس سے محبت نہیں ہے۔ مثال دیں، مثال تاکہ آسانی سمجھ۔ مثلا ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، اللہم صلی علی محمد، زیارت کرنا جانا چاہتے ہیں، زیارت سے ہم کو محبت ہے لیکن خود نہیں جا پا رہے ہیں۔ کوئی انسان ذریعہ بن گیا، اس نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا، تو اب اس سے بھی محبت ہو گئی۔ کہ اس سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ یہ تو سارے دوسرے انسانوں کی طرح سے ہے۔ کہ نہیں، یہ انسان دوسرے انسانوں میں فرق ہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ یہ انسان ذریعہ بنا مجھے اپنے محبوب تک لے جانے کا، اس سے مجھے ذاتاً محبت نہیں ہے۔ ذاتاً محبت امام حسین علیہ السلام سے، ذاتی محبت سید الشہداء سے ہے، لیکن یہ انسان ذریعہ بن گیا محبوب تک لے کے جانے کا، تو اس سے بھی محبت ہو گئی۔ زندگی بھر احترام کرتے ہیں، ہاں بھائی آپ کی وجہ سے میں زیارت کرنے کے لیے گیا۔ یہ دو محبتیں ہیں، محبت بالذات، محبت بالعرض۔ محبت بالذات حقیقت میں حقیقی محبت بالذات وہ فقط پروردگار کے لیے، ذاتاً محبت، یعنی جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، سب کچھ اس کا اپنا ہے، سارے کمالات اس کے اپنے ہیں، ساری رحمتیں اس کی اپنی ہیں، سارا کرم اس کا اپنا ہے۔ لیکن رسول اللہ سے جو محبت کر رہے ہیں، کیوں محبت کر رہے ہیں؟ اگر دوسروں کے لحاظ سے دیکھیں، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا ایک انسان کے لحاظ سے دیکھیں، ایک انسان جو زیارت کا ذریعہ بنا، تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام سے محبت بالذات تھی اور اس انسان سے محبت بالعرض ہے۔ لیکن جب امام حسین اور اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سے محبت بالذات ہے، حسین ابن علی سے محبت بالعرض۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی ذریعہ بنے محبوب تک پہنچانے کا۔ یہ محبتوں کے رشتوں کی نزاکتیں ہیں۔ کون پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ ہم تو اس لائق نہیں تھے، رسول اللہ ذریعہ بن گئے، امیر المومنین ذریعہ بنے۔ اگر امیر المومنین ایسی زندگی نہ ہوتی، اسی سے بالکل ملتی جلتی ایک محبت اور ہے، محبت اصیل محبت۔ دو قسمیں ہوئی ہیں، وہ دو قسمیں یعنی کسی چیز کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، اصیل محبت، اصلی محبت، اور ضمنی محبت، بالطبع اس کو کہتے ہیں۔ بالطبع یعنی کیا؟
یہ نہیں کیا کہ مثلا کسی ایک چیز سے اصالتاً اصل میں محبت ہے، میں سخت کلمات سے پرہیز کروں، وہی تقریباً ذات سے نزدیک ہے، اصل میں حقیقت میں اس سے محبت ہے، لیکن چونکہ اس سے محبت ہے تو اس کے ضمن میں جو چیزیں اس سے متعلق ہیں اس سے بھی محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو اس سے متعلق ہونا شروع ہو جائے۔ مثلا آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ کو اپنے دوست سے محبت ہے تو اس دوست کے بیٹے کو بھی چاہتے ہیں۔ یہ بیٹے کو کیوں چاہتے ہیں؟ کہ بیٹے کو بیٹے کی وجہ سے نہیں چاہتے ہیں، چونکہ دوست سے محبت ہے، اس کا بیٹا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم چاہ رہے ہیں۔ یعنی خود بخود احساس ہوتا ہے، ہر ایک کے بیٹے سے وہ احساس آپ کو نہیں ہوتا جو آپ کے دوست کے بیٹے سے آپ کو احساس ہو رہا ہوگا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو کربلا سے کربلا سے کیا محبت ہے؟ کربلا تو زمین ہے، کربلا تو ایک شہر ہے، شہر سے کیوں محبت ہو گئی؟ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو کیا کربلا سے محبت ہوتی؟ نہ، کربلا جیسی سرزمین تو ساری سرزمینیں تھیں۔ لیکن کربلا کی سرزمین سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے محبت ہے کہ اس سرزمین پر میرا معشوق، میرا محبوب رہتا ہے۔ اصل محبت حسین ابن علی سے ہے، لیکن بالطبع محبت یہ کربلا سے۔ مدینہ سے کیوں محبت؟ اس لیے کہ رسول اللہ اس زمین، اس مدینے میں قدم رکھتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ اس مدینے کی گلیوں پہ چلا کرتے تھے، اس لیے کہ امیر المومنین اس مدینے کی گلیوں میں رہیں، اس لیے کہ ہمارے کتنے ائمہ نے اس مدینے کی گلیوں میں زندگی گزاری۔ تو مدینے سے ذاتاً محبت نہیں ہے، محبت مدینے سے اصلی والی محبت نہیں ہے، چونکہ مدینہ جیسے سرزمین ہے ویسے اور ساری سرزمین ہے، لیکن کیوں اس سرزمین سے محبت ہو گئی؟ اس لیے کہ اس مدینے میں میرا محبوب رہتا تھا۔ یہاں بھی ایک مجنوی کا شعر یاد آ رہا ہے، کہا کہ لیلا کے شہر کے دیواروں کو میں چومتا ہوں۔ یہ دیواروں کو کیوں چوم رہا ہے؟ عربی میں یہ شعر ہے، لکھا بھی ہوا ہے میرے پاس، لیکن چھوڑیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ دیواروں کیوں چوم رہا ہے؟ اس لیے چوم رہا ہے کہ دیواروں سے نہیں کوئی محبت ہے، لیکن یہ دیواریں، یہ شہر، میں نے عرض کیا کہ آپ کے ذہن میں ہندوستان والا وہ تصور نہیں آیا۔ اصل یہ مولانا روم جیسے لوگوں نے، بزرگ عارفوں نے جو ہے یہ داستان بنائی ہے۔ یہ داستان بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ بہت سارے عشق کے مطالب کو داستان کی شکل میں بیان کیا جا سکے۔ بیان کرنا مشکل ہے، اب یہ ہماری اپنی مجبوری ہے کہ آدمی جو ہے بڑی چیز کو ہم جو ہے بہت سارے واقعات شاید بعض اور بھی بیان کرنا پڑے، بہت ہی اچھے واقعات متعلق ہے، کہ یہ دیوار کے ارد گرد ہم چکر لگا رہے ہیں۔ یہ کیوں چکر؟ اصل کعبے کے ارد گرد کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ کعبے کے پتھر سے کوئی محبت ہے نہیں، یہ کعبے کے پتھر وہی مکے سے کاٹ کے کعبے میں پتھر لگا دیے، کوئی محبت ہے؟ نہ، پتھر سے ہم کو کون سی محبت؟ پتھر سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن یہ پتھر چونکہ میرے محبوب کی طرف سے منسوب ہو گیا ہے، لہٰذا اس پتھر سے بھی مجھے عشق ہو گیا۔ کیسے جا کے انسان چومتا ہے؟ وہ پتھر اگر جنت سے بھی آیا ہو، مثلا پورا کعبہ تو یہی پتھر ہے، مکے والا پتھر ہے، ایک پتھر آسمان سے آیا ہے، وہ پتھر آسمان سے بھی آیا، پتھر تو پتھر ہے، پتھر سے کون سی محبت ہے؟ کہا نہیں، اس سے محبت یہ کہ میرے محبوب نے اس کو بھیجا ہے، خاص کر بھیجا ہے، پتھر لیکن یہ محبوب ہے، اس سے انسان کو عشق ہے، پتھر سے بھی عشق ہے کیونکہ محبوب کی طرف سے یہ پتھر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اس کو بالطبع محبت۔ پھر یہاں بھی وہی جملہ ہے کہ اصلی ترین محبت، یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محبت کی قسمیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصلی محبت، ذاتی محبت کس کی محبت ہے؟ وہ ساری محبتیں پلٹ کے پروردگار کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ عاشق ہیں پروردگار کے۔ وہی جملہ جو پہلے یا دوسرے دن عرض کیا تھا کہ جب اس جوان سے رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھے زیادہ چاہتے ہو کہ اللہ کو زیادہ چاہتے ہو، اس نے کیا کہا؟ اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ یہ جملہ، اللہ اللہ اللہ، یا رسول اللہ لیس ھذا لک ولأحد انما احببتک لحب اللہ۔ یا رسول اللہ، نہ یہ آپ کے لیے ہے نہ کسی کے لیے، محبت نہ تو آپ کے لیے ہے نہ تو کسی کے لیے ہے، اللہ سے کسی کا مقایسہ ہی نہیں ہے۔ انما احببتک لحب اللہ،
اے رسول اللہ آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ صحیح نظام ہے محبت کا جو اہل بیت کے ذریعے سے، جو دین کے ذریعے سے، جو قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ خدا توفیق دے۔ اب ایک قسم اور ہے، وہ تھوڑا لمبی قسم ہو جائے گی، لہٰذا اس کو بھی آنے چھوڑتے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہم صحیح محبتوں کے ساتھ اور کامل محبتوں کے ساتھ اور پرفیکٹ محبتوں کے ساتھ، اور ایسی محبت کی جو ہم کو بندگی تک پہنچا سکے، ایسی محبت کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزار سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور حبیب خدا ختم انبیاء آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک سوال ہے، عراق میں جو سرخی کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے لیے مشہور ہے کہ ان کا امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، یہ امام زمان، یہ صلوات امام زمان پہ پڑھ رہے ہیں، رابطے پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہم صلی اللہ عراق پریشان ہونے لگے نا، اس لیے وضاحت ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا جی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پر مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا رابطہ امام زمانہ سے ہو اور اس پہ روشنی ڈالیں؟ جی ہاں، اس کی ایک وضاحت آج جمعے کے خطبے میں کی گئی تھی، چونکہ ایک بہت بڑا ماجرا پیش آیا اور الحمدللہ تقریباً ختم ہو گیا۔ البتہ افراد بہت زیادہ ہو گئے تھے مختلف شہروں میں، نے جیسے جمعہ خطبے میں عرض کیا، مختلف شہروں میں بڑے دفاتر کھل رکھے تھے۔ تصویریں اگر میرے پاس ہیں، اگر دیکھنا چاہیں کہ کتنے سپورٹر تھے اور کتنا جو ہے ہنگامہ کرنے والے تھے۔ حملہ کیا باقاعدہ کربلا پہ بدھ کے دن، یعنی ویڈنسڈے کو باقاعدہ سحر کے وقت میں حملہ کیا، کرفیو جاری رہا اور مشکلات ہوئیں۔ اور یہ ذکر بھی اس لیے کیا گیا کہ یہ خطرات لاحق ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتے ہیں، یہ خطرات ہیں۔ حق کی راہ میں یہ مشکلات آتی رہتی ہیں، وہ بھی حق کے نام پہ آتی ہیں۔ حق کی راہ میں باطل کے نام سے مشکلات نہیں آتی، حق کی راہ میں جو مشکلات لائی جاتی ہیں وہ حق ہی کے نام پر لائی جاتی ہیں۔ اسی لیے انسان دھوکہ کھاتا ہے، اسی لیے اتنے سارے لوگ دھوکہ کھائے اور مارے گئے، 14-15 لوگ ہلاک ہوئے، اسی کے آدمی ہلاک ہوئے، لیکن اس کے نام پر آئے۔ کیوں آئے؟ دعویٰ اس کا یہ تھا، لوگوں کے نزدیک یہ تھا کہ کئی طرح کے دعویٰ کیے۔ ایک زمانے میں 2006 میں اس نے دعویٰ کیا کہ ہم سید حسنی ہیں، سید حسنی ہے نا، علامات ظہور میں سے کہ سید حسنی کا قتل ہو کیا ہو۔ کبھی یہ دعویٰ کیا۔ اب یہ باتیں میں اتنا زیادہ سب باتیں اعتبار کی نہیں ہیں، یعنی یہی جو آئی ہیں میڈیا میں، چونکہ ہم نے خود جا کر تحقیق نہیں کی، اس لیے ہم جو بات کریں حتماً ضرور نہیں کہ ہر بات جو سمجھیں کہ بالکل یہی یقینی، ناممکن ہے کہ کوئی بات اس میں غلط بھی ہو جو میڈیا میں آئے۔ کبھی یہ کہا کہ نہیں اتنے سارے ہیں، جو واقعی جو قصہ واقعی ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آ کر جو ہے امام زمان کے خاص ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہی چیز دھوکے کا سبب بنی۔ اصل دھوکے کا جو سبب بنی وہ یہی چیز سبب بنی کہ کیوں کسی کے پیچھے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اصل میں عشق امام زمان سے ہے۔ اس عشق کا غلط فائدہ اٹھانے والے اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ عاشق ہے، یہ امام زمان کا عاشق ہے، امام زمان کا منتظر ہے، امام زمان کا انتظار کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں آ کر ہم اپنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ بہت ماجرا ہوا پوری تاریخ میں، کوئی ایک دو نہیں، بہت سارے ماجرے ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آ کر امام زمان ہونے ہی کا دعویٰ کیا گیا۔ 60-65 واقعات کچھ ایسے ہیں پورے تاریخ میں امام زمان ہونے کے دعوے کیے گئے۔ ہندوستان میں دعویٰ کیا، ہمارے خود اپنے شہر جونپور میں 400 سال پہلے تقریباً دعویٰ کیا گیا، اس بات باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا گیا۔ ایران میں کچھ دنوں پہلے دعویٰ کیا گیا، امام زمان کو جیل میں ڈال دیا گیا، پھر لے جا کے ماشاء اللہ جو امام زمان جو بنے ہوئے امام زمان جو ہے، اور یہ بھی ابھی بھاگا ہے، فرار کیے ہوئے۔ تو اصلی مشکل یہ ہے کہ
یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ چونکہ عشق امام زمان سے، امام زمان کے نام پر یہ سامری قسم کے لوگ، سامری اسی کو، یہ زمانے کے سامری ایسے ہیں، زمانے کے سامری لوگ آ کر امام زمان کے نام پر کبھی دھوکہ دیتے ہیں، کبھی امیر المومنین کے نام پہ دھوکہ، چونکہ جانتے ہیں کہ جوانوں کے دل عاشق ہیں، حسین ابن علی کے جو عاشق ہیں، امیر المومنین کے عاشق ہیں، امام زمان کے عاشق ہیں، لہذا اس طرح سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور دھوکہ کھانے کے بعد دنیا بھی اپنی تباہ کرتے ہیں، آخرت بھی اپنی تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دعا چاہیے کہ انسان دعا کرتا رہے، ایک دعا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ ربنا لا تزغ، قرآن کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایک دعا انسان مسلسل یہ کرتا ہے، پروردگارہ ہدایت پانے کے بعد ہمارا راستہ کج نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہو جائے۔ آخری آرزو جو انسان کی ہو، سب سے بڑی تمنا ہو۔ خطبہ شعبانیہ میں امیر المومنین علیہ السلام کو جملہ پیش کیا تھا کہ سب سے زیادہ فکر مند انسان جس بات پر ہو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، وہ یہ کہ انجام اس کا جو ہے وہ انجام بخیر ہو، کہیں ایسے کج راستے پہ نہ نکل جائے کہ انجام انسان کا خراب ہو جائے، دین کے نام پر دین کے مقابلے میں آ جائے، امام زمان کے نام پر امام زمان کے مقابلے میں آ جائے۔ اس نے کیا کیا نہیں کیا، حملہ کیا کیا، مراجع کے خلاف حملہ کیا، پھر مرجع بنایا گیا اس کو، باقاعدہ مرجع بنا۔ سن 2006 میں اس نے مرجعیت کا اپنا اعلان کیا، 2003 میں مرجعیت کا اعلان کیا باقاعدہ طور پر، 2003 میں مرجعیت کا اعلان کیا، اور باقاعدہ طور پر یہ باقاعدہ کھل کر یہ نعرہ کہ مثلا آیت اللہ سستانی تو ایران کے ہیں، خدا حفاظت کرے ان کی، وہ ایران کے ہیں، ان کو کیوں حق حاصل ہے، وہ کیوں ان کے ہاتھ میں جو ہے نجف کا روزہ ہے اور کربلا کا روزہ کیوں یہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ حملہ اس 2006 میں ایک مرتبہ نجف پہ عاشور کے دن حملہ کرایا تھا اس نے، کربلا کے امام جماعت پر جو ہے جان لیوا حملہ کرایا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہو پایا۔ یعنی انسان ممکن ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں جوانوں کو بھی غلط راستے پر لگا دے۔ خدا نجات دے ایسے لوگوں سے اور محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ آقا اصل میں یہ سوال میں زیادہ یہ تھا کہ ایسا رابطہ پاسبل ہے امام زمان سے جس طرح کا یہ کلیم کرتے ہیں، اور دوسرا آقا ساتھ میں یہ تھا کہ انہوں نے مرجعیت کا جو دعویٰ کیا ہے تو اس طرح کے، اور انہوں نے سر ان کے لفظ پڑھ دیتا ہوں میں، انہوں نے کہا ہے کہ کیا واقعی یہ مرجع ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ڈپلیکیٹ مرجع بھی مطلب مارکیٹ میں اور بھی ہو ایسے، مطلب انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے، ان کے لفظ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم کیسے جانیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے؟ یہ میں نے 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ مرجعیت اتنی بڑی طاقت ہے کہ دشمن اس طرح کی ساری کوشش کرے گا۔ یہ کوشش کرنا البتہ ایک مشکل کام ہے، یعنی مرجع بنانا خود مشکل کام ہے، ایک ایسا مرجع جو مقبول ہو جائے، چونکہ مرجعیت کا پروسیس اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا پروسیس ہے کہ وہ صحیح مقام تک پہنچنا اور سارے فلٹر سے گزرنا اور صحیح مقام تک پہنچنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ واقعاً کوئی ایسا آ جائے کہ جو واقعاً سب کے نگاہ میں واقعاً مرجع بن جائے۔ لیکن ہاں اس طرح کے مرجع بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کی زندگی سے لگتا ہی ہے کہ وہ بغداد یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد، صدام کے سسٹم میں رہنے کے بعد پھر حوزے میں آ گیا، اور پھر 40 سال کی عمر میں اپنی مرجعیت کا فوراً اعلان کر دیا، کسی پروسیس سے گزرے ہوئے اعلان کر دیا۔ تو چونکہ مرجعیت کی طاقت جو ہے اتنی بڑی طاقت ہے، تو دشمن کی یہ آرزو ہے کہ ہم اپنے مرجع بنائیں، مرجعیت ہمارے ہاتھ میں کسی طرح سے آ جائے۔ کب جو حقیقی مرجع ہے وہ تو کبھی دشمن کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، چونکہ اس کا سپورٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا سپورٹ وقت کا امام کر رہا ہوتا ہے، واقعاً کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے جھوٹے افراد کو لایا جا سکتا ہے، آئندہ بھی لایا جا سکتا ہے، آئندہ ممکن ہے یہ کوشش اور زیادہ بڑے پیمانے، لہذا وہ جو صحیح راستہ بتایا گیا کہ جس راستے سے پہچانا جاتا ہے، جس کانال سے، جس چینل سے آ کر بتایا جاتا ہے کہ کون جو ہے مرجع ہے، اس کی طرف انسان جائے۔ ہر ایک کی طرف کہ کوئی آ کر مرجعیت کا دعویٰ کرنا شروع کر دے، اس کو مرجع نہ سمجھ لیں۔ جہاں تک رابطے کی بات ہے، دیکھیں امام سے رابطہ، یہ رابطے میں کوئی مشکل نہیں ہے، رابطہ ہو سکتا ہے، ایک بچے کا بھی امام سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ ایک ضرورت مند انسان طلب کرے اور امام اس کی مدد کرنے کے لیے، اصل امام ہیں اس لیے
لیکن یہ چیز تاکیداً روایات کے ذریعے سے کہ جن کا امام سے اگر رابطہ ہے تو وہ اظہار نہیں کر سکتے کہ میرا امام سے ایسا تو رابطہ اس طرح کا رابطہ نہیں ہوتا کوئی وہ امام جو ہے جب مدد کرنے آتے ہیں تو وہ اپنے امام کے اپنے انداز ہوتے ہیں، شاید ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم بتا بھی نہیں سکتے، چونکہ ہم اس جیسے ہم لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی آ کر یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے تو وہ اس کو طے ہے کہ سمجھ لے کہ یہ جھوٹا انسان جھوٹ ہے۔ یہ روایات کے ذریعے سے اس پر تاکید کی گئی ہے۔ رابطہ ممکن ہے کہ حتیٰ غیر مومن کی، چونکہ امام تو سب کے امام ہیں، امام تو سب کے لیے وسیلہ فیض ہیں، امام تو اللہ کے کرم کے نمائندے ہیں، امام تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک جانور کی بھی امام مدد کر دے، ممکن ہے ایک غیر مومن کی بھی امام مدد کرنے کے لیے آئے، جس طرح اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا تھا امام اہل بیت اس کی مدد کرتے تھے۔ اور یہ کوئی فضیلت کی بات، کبھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے امام سے رابطہ ہو گیا تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ امام سے ملنا یہ فضیلت نہیں ہے، امام کا رنگ اپنا لینا یہ فضیلت کی بات ہے۔ مشکل یہ ہے لوگ ملاقات کو سب سے بڑی فضیلت سمجھنے لگتے ہیں۔ خوب رسول اللہ سے کس کی ملاقات ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ رات میں دن میں کس سے ملاقات ہوتی تھی؟ سب آ کے ہاں ہماری رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ بعض لوگ اسی کو کہتے ہیں نا رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، بس اس کا مطلب محترم ہو گئے نہیں ہے۔ امیر المومنین سے کس کی ملاقات ہوتی تھی؟ ابن ملجم بھی امیر المومنین کے پاس آیا تھا، شاید آیا ہوگا، حتماً تھا جو کہ خوارج میں سے تھا۔ تو ملاقات معیار نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ امامت کا رنگ انسان کے اوپر کتنا آیا ہے۔ امامت کا رنگ آ گیا ہو تو ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہو، یہ انسان محترم ہو گیا ہے۔ لیکن روزانہ امام کی بارگاہ میں رہا ہو لیکن امامت کا کوئی بھی رنگ نہ آیا ہو، روزانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں رہا ہو لیکن رسالت کا ذرہ برابر رنگ نہ آیا ہو تو محترم ہو گیا۔ یہ معیار غلط بتائے جا رہے ہیں، صحیح معیاروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جی ویسے کچھ لوگ خط وغیرہ بھی دکھاتے ہیں آگا کہ خط آیا امام سے، خیر یہاں بمبئی میں کوئی سر رخی پیدا ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ کہ نہیں ہو ایسا۔ بہت آگا لیڈیز سے سوال آیا ہے، لکھ کر آیا ہے، عشق کا پراپر معنی کیا ہے، ایکسپلین کریں۔ عشق کی تھوڑی سی تعریف کی گئی کہ جہاں پر انسان جذب کی کیفیت پیدا ہو، اٹریکشن کی کیفیت ہو، اور اس کے چند شرطیں ہیں۔ یعنی اصلی چیز جو ہے عشق، جو اصلی عشق ہے وہ کمالات سے ہوتا ہے، کمالات اپنی طرف کمالات یعنی جہاں پر نقص نہ ہو، جہاں پر پرفیکشن ہو، جہاں پر عیب نہ ہو، جہاں پر کمال ہوگا، جہاں پر حسن ہوگا وہاں عشق ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کمال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک تو کمال ہی کو کمال سمجھا جائے۔ پہلے مثال دی تھی کہ ڈاکو ڈاکے کو کمال سمجھتا ہے، چور چوری کو کمال سمجھتا ہے۔ یہ کمال سمجھ رہا ہے لیکن غلط چیز کو کمال سمجھا ہوا ہے، یہ صحیح کمال نہیں سمجھا ہے۔ کمال کو کمال سمجھنا یعنی صحیح پہچان ہو کہ کیا چیز واقعاً کمالات کیا ہیں، کیا ویلوز ہیں۔ ایک بہت بڑی مشکل جو ہے، اس پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ ویلوز کا نظام پورا درہم برہم ہے۔ جو کمال ہے اس کو کمال نہیں سمجھا جاتا، جو کمال نہیں ہے اسی کو کمال سمجھا جاتا۔ تو پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ واقعاً کیا کمال ہے۔ ابھی کیوں لوگ ہر ایک کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی مالدار کے پیچھے، کسی سیاستداں کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، کیوں؟ اس لیے کہ کمال کی ڈیفینیشن صحیح ان کے سامنے نہیں آئی کہ کیا چیز ہے کمال، کیا چیز ہے پرفیکشن، کیا چیز ہے حسن، وہ نہیں ان کے سامنے آیا ہے۔ پھر ایک تو کمال کو کمال سمجھ کے یہ کام کر رہا ہو، دوسرے جو ہے وہ انسان جو ہے متمرکز ہو اس کی طرف۔ یہ بات پہلے شاید نہیں بیان کی گئی اور فرصت نہیں ہو پائی تھی بیان کرنے کی کہ کمال کی طرف، تو کمال تو پورا پھیلا ہوا لیکن انسان کی توجہ اس کی طرف جائے، یعنی انسان میں تمرکز۔ جیسے سورج کی روشنی یہ کمال ہے، سورج کی روشنی سب چیز کو گرم کرتی ہے، لیکن اسے سورج کی روشنی کو اگر متمرکز کر دیا جائے، متمرکز کے لیے میرے پاس ابھی لفظ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، کیا کہیں گے متمرکز کو؟ سینٹرلائز کریں کسی چیز کو، تھوڑا نزدیک ہے سینٹرلائز،
مثلا سورج کی روشنی کو اگر وہ جو گلاس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اگر اس کو متمرکز کریں ایک کاغذ پہ، یوں سورج کی روشنی کاغذ کو نہیں جلاتی، لیکن اگر اس کو متمرکز کر دیں تو وہ سورج کی روشنی اس گلاس کے ذریعے سے کاغذ کو بھی جلا دیتی ہے. یعنی اگر اس حسن کو اپنی طرف آنے دیا، ریفلیکشن دوسری چیز ہے، ہاں ریفلیکٹ وہ اچھا خوب. یہ متمرکز کرنا اصلی چیز عشق کی تعریف میں یہی ہے کہ جس ایک ایسا کمال کی جس میں جذب کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ کمال ہی کو کمال سمجھا جائے، غیر کمال کو کمال نہ سمجھا جائے. وہ کمالات کہاں پر ہیں؟ اس کا سارا سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات سے پھر آ کر ڈھونڈنا شروع کرے کہ وہ کمالات جو ہم مثلا ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں نا، اتنی ساری دعاؤں میں پڑھتے ہیں، جتنی مثلا آج جو دعائے بہا پڑھتے ہیں ہم روزانہ صبح میں، اگر جب توفیق ہوتی ہے، دعائے بہا میں کچھ بھی نہیں مانگا گیا ہے. اللہم انی اسألک ببہائک، اس میں صرف اللہ کے وہی صفات کمالات اللہ کے بیان کیے گئے. آخر تک کہیں کوئی سوال نہیں کیا گیا. اسألک بار بار اسألک نہیں، میں مانگتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، کیا مانگتا ہوں، مانگتا کیا ہوں. پوری دعا میں آپ پورا ترجمہ جا کے پڑھ ڈالے، کہیں پر کچھ بھی نہیں مانگا گیا ہے، فقط وہی اللہ کے کمالات کو مانگا گیا ہے. اللہ کے کمالات کے صدقے ہی میں اللہ کے کمالات کو مانگا گیا ہے. اور آخر میں فقط یہ کہا کہ پروردگارہ بس تو فقط میرا جواب دے دے. بس ہم تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، فقط یہ مانگتے ہیں کہ تو میرا جواب دے دے. انت جیبنی، تو میرا جواب دے دے. تو کمالات کا اصلی منبع بھائی اللہ کے ذات کے کمالات کو، ان کی صفات کو جوشن کبیر پڑھیں تو اللہ کے کمال دیکھیں کتنے کمالات اللہ کے 1000 کمالات کی شکل میں آ کر بیان. ان کمالات کے ذریعے سے پھر دوسرے صاحب کمال کو بھی پہچانا. پھر یہ کمال سمجھ میں آیا کہ جہاں جہاں یہ کمال نظر آنا شروع ہو وہاں محبت بڑھتی چلی جائے گی. کیوں اہل بیت کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں؟ چونکہ یہ اللہ کے کمالات ان کے یہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اللہ کے کمالات کے وہ مظہر ہے زیادہ. رسول اللہ کی ذات سب سے زیادہ اللہ کے کمال کی مظہر ہے، اس لیے سب سے زیادہ عشق اللہ کے بعد اگر کسی سے تو رسول اللہ سے. تو یہ ہے عشق مرحوم. یہ آخری سوال ہے، اللہ سے محبت کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ بتا رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ بس اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنا کب چاہیے اور آپ نے جو بتایا وہ کب کرنا چاہیے؟ مطلب اس پر روشنی ڈالیں. یہ بھی لیڈیز تھے، شاید وہ 3-4 دن کے پہلے کے پروگرام میں نہیں رہی ہوں گی، اس لیے سوال کیا. یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ سے ڈرنا کس طرح کا ہے. اللہ سے ایک تو اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ڈرنے کی کیفیت جو ہے وہ خشیت کی شکل میں ہے. خطرناک چیز سے ڈرنے کی جیسا اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت کے سامنے خشیت ہے نا. میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہے. اب اگر پچھلی جو کہ یوٹیوب پہ یعنی اس پہ موجود بھی ہے اور آپ شاید اس سے استفادہ کر لیں تو بہتر ہے. وقت بھی تمام ہو گیا ہے کہ وہ جو ڈر بھی ہے اللہ کا وہ بھی محبت ہی میں اور اضافہ، یعنی اللہ کی جتنی زیادہ عظمت کے احساس ہوگا اتنی زیادہ انسان کے دل میں خشیت پیدا ہوگی، اور اس خشیت کے نتیجے میں انسان کی محبت اور بھی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن وہ خوف جو ہمارے دل میں پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کا خوف نہیں ہے. وہ مثلا جہنم کا خوف اور فرشتوں کے عذاب کا خوف اور ڈنڈے کا خوف اور زنجیر کا خوف اور اس کا خوف اور اس کا خوف وہ بھی ہے، لیکن وہ ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ کی محبت سے آشنا نہیں ہو پایا ہے. کہ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اپنی محبت سے آشنا رکھے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.